بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو جس وقت نکاح ہوا اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی۔ یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا ایشو ہے جس پر اس زمانے میں بہت سارے اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ صرف 3 پوائنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، معاملہ سارا کا سارا کلیئر ہو جائے گا۔ پہلا پوائنٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی کم ایج میں نکاح کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اعتراض کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہر مذہب کا اپنا الگ کلچر ہے، ہر زمانے کا اپنا ایک الگ کلچر ہے۔ پرانے زمانوں کے اعتبار سے، پرانے کلچر کے اعتبار سے کم ایج میں شادی کرنا ہر مذہب میں جائز ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں، ایگزامپلس موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے شمار اعتراضات مکہ کے مشرکین نے کیے۔ یہ بھی اعتراض کیا کہ قرآن آپ پر کیوں نازل کیا گیا، یہ بھی اعتراض کیا کہ معراج کا یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا گیا، ساحر یعنی جادوگر کہا گیا، مجنون یعنی پاگل کہا گیا۔ اعتراض کا کوئی موقع مکہ کے مشرکوں نے اور اس دور کے اسلام دشمنوں نے نہیں چھوڑا، لیکن کسی ایک آدمی نے بھی، کسی ایک دشمن نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے پر اعتراض نہیں کیا۔ بات بالکل کلیئر ہے، بات بالکل صاف ہے کہ کم عمری میں نکاح کرنا اس دور میں جائز تھا، اس کلچر کے اعتبار سے بالکل مناسب تھا۔ یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں۔ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے، میڈیکل ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی کوئی لڑکی 10 سے 12 سال کے درمیان بالغ ہو سکتی ہے، اس کو مینسس آ سکتے ہیں، اس کے پیریڈز شروع ہو سکتے ہیں۔ 10 سے 12 سال، بلکہ اگر 9 سال میں بھی کسی کو پیریڈز آ جائیں، 9 سال میں بھی کسی کو مینسس آ جائیں تو وہ اسی عمر میں بالغ ہو جائے گی، اور موجودہ زمانے میں 9 سال میں بھی ایسا ہونا پاسبل ہے۔ بہت سارے اس کے واقعات ہیں، بلکہ ماضی قریب میں لندن میں ایک واقعہ پیش آیا، مینسس آنا، پیریڈز آنا، بالغ ہونا، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ 11 سال کی لڑکی حاملہ ہوئی، پریگننٹ ہوئی، 2009 کا یہ واقعہ ہے، اور 12 سال کی عمر میں اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، ڈیلیوری ہوئی۔ تو موجودہ زمانے میں میڈیکل سائنس کی ریسرچ یہ ہے کہ 9 سال میں بھی کوئی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، اس کو پیریڈز آ سکتے ہیں اور وہ شادی کے قابل ہو سکتی ہے، وائف بننے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جا سکتی ہے موجودہ زمانے۔ اور پھر یہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا دور 1500 سال پہلے کا دور ہے، وہاں کا ماحول الگ ہے، گرم آب و ہوا ہے اور ویدر بہترین ہے، اور پھر جو غذا ہے وہ بالکل پیور غذا ہے اور خالص چیزیں اس دور میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بالکل ایسی ایج میں تھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بن سکتی تھی، وہ ایک بیوی بننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی تھی، وہ ایک کمپلیٹ خاتون تھی۔ کبھی خود ان کی والد محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہا نے 9 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضا کیے بغیر خود ہی والدہ نے خود لے جا کے رخصت کروایا۔ تو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال کی عمر میں نہ صرف یہ کہ بالغ تھی بلکہ ایک کمپلیٹ خاتون تھی، ایک بیوی بننے کی پوری صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح میں علامہ داودی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، وَكَانَتْ قَدْ شَبَّتْ شَبَابًا حَسَنًا رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکمل شباب کی عمر کو پہنچی ہوئی تھی، فزیکلی بھی بالکل وہ وائف ہونے کے لیے فٹ تھی، مینٹلی بھی فٹ تھی۔ جو فیلنگ ایک وائف کے اندر پائی جاتی ہیں، جو احساسات، جو ایموشنز، جو جذبات پائے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر 9 سال کی عمر سے ہی پائی جاتی تھی۔ وہ چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ باضابطہ اس عمر کو پہنچی ہوئی تھی جس عمر میں شادی کرنا ممکن ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک سفر میں حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ سے گفتگو کرنے کے بجائے حضرت حفصہ سے بات چیت کرنے لگے۔ سفر ختم ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے ہٹ گئیں، پیچھے رہ گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی اتنی تکلیف ہوئی، روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پیر زمین پہ ڈال دیا اور دعا کی کہ پروردگار میرے اوپر کوئی بچھو مسلط کر دیجئے تاکہ میں مر جاؤں۔ یہ جو فیلنگ ہے، یہ جو احساس ہے، یہ جو ایموشنز ہیں اپنے خاوند کے لیے، اپنے شریک حیات کے لیے، یہ کسی چھوٹی بچی میں نہیں ہو سکتے۔ یہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فیلنگ تھی، تو وہ فزیکلی بھی ایک وائف بننے کی پوری اہلیت رکھتی تھی، پوری صلاحیت ان کے اندر تھی، اور مینٹلی بھی وہ بالکل فٹ تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وائف بننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا بالکل درست ہے، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ 2 پوائنٹ ہو گئے، اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اس لیے فرمایا تاکہ گھریلو زندگی کا جو دین ہے، میرڈ لائف کا جو دین ہے، فیملی لائف کا جو دین ہے، وہ امت تک پہنچایا جا سکے، وہ محفوظ ہو۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنل لائف ہے، گھر کی اپنی زندگی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹرنل میٹرز ہیں، وہ امت تک پہنچائے جا سکیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور کم عمری میں اس لیے نکاح کیا تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں اور نگرانی میں پروان چڑھے، وہ دنیا دیکھی ہوئی نہ ہو، دنیا کے حالات اور کلچر سے زیادہ واقف نہ ہو۔ جیسے کہ ان کی عمر زیادہ ہونے لگے، بڑھنے لگے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اور حضور ان کو دین سکھاتے رہیں۔ حضور کی اپنی جو پرسنل زندگی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس زندگی کو کیچ کرتی رہیں، اس زندگی کو محفوظ کرتی رہیں، اور انہوں نے ایسا کیا بھی۔ اس مقصد پر وہ کھرا اتر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا۔ تقریباً علماء فرماتے ہیں کہ نصف دین، آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے اس امت تک پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب سے زیادہ روایتیں تمام صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی گئی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ گھریلو زندگی کا دین ایک نوجوان خاتون کے ذریعے سے محفوظ ہو، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بھی ایک لمبی مدت تک لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے استفادہ کر سکیں۔ اگر زیادہ بڑی عمر کی خاتون سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نکاح کرتے تو یہ مقصد پورا نہ ہوتا، کیونکہ بڑی عمر کی خاتون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد وہ بھی جلدی انتقال کر جاتی، اور بڑی عمر کی خاتون ہوتی تو دنیا کو دیکھی ہوئی رہتی، مختلف کلچرز کو وہ پرکھی ہوئی رہتی۔ علم دین کو اخذ کرنا، کیچ کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھنا، اس کو محفوظ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ ایک اہم مقصد ہے۔ یہ 3 اہم پوائنٹس ہے۔ ان پوائنٹس کو اگر سامنے رکھا جائے، کوئی اعتراض کی بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، نہ ہم مسلمانوں کو کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، نہ ان روایتوں کو رد کرنے کی، ان روایتوں کا انکار کرنے کی ضرورت ہے،
جو بالکل صریح ہیں، صحیح روایتیں ہیں، بخاری اور مسلم میں مذکور ہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنا بالکل صحیح فیصلہ، بالکل مناسب ڈیسیشن ہے۔